بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قلیل العمل ينفع مع العلم وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم نے علم کلام کے متعلق جو سیریز شروع کی ہے اس کا یہ پہلا مرحلہ آج اس ویڈیو کی شکل میں شروع ہو رہا ہے، اور آج کے ہمارے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک علم کلام کی اہمیت اور دوسرا علم کلام کی تاریخ۔ اہمیت ہم بتائیں گے مختصر انداز میں، اور مختصر اندازی میں اس کی تاریخ بتائیں گے، چونکہ علم کلام کی تاریخ تو ایک لمبی تاریخ ہے جس میں تمام فرقوں کا تعارف ہمیں کرنا ہوگا، فرقوں کی نشو و نما کیسے ہوئی، لوگ کس طرح بٹنا شروع ہوئے، کون سا فرقہ کب وجود میں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں بریفلی آج اس لیکچر میں یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں علم کلام کی اہمیت کے متعلق گفتگو کرنے سے۔ میں نے علم کلام کا تعارف نہیں کرایا ہے پہلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علم کلام کا تعارف کراؤں گا۔ پہلے میں اس کی اہمیت بتاؤں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ علم کلام پر نقد کرنے والے اور علم کلام کو کی مدح اور اس کی تعریف کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ یعنی ہمارے اسلاف میں 3 گروپس ہیں۔ کچھ بزرگوں نے علم کلام کو برا کہا، ناجائز و حرام کہا، کچھ بزرگوں نے علم کلام کو ضروری کہا کہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے، اور کچھ بزرگوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ تو جب میں علم کلام کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ان تینوں چیزوں پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ جب یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب علم کلام کا تعارف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے جو مبادی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مبادئ العلوم، کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے جو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ علم کلام کا تعلق یہ ہے کہ انسان، ایمان والا جو شخص ہے مسلمان، اس کے اسلامی عقائد پر جب عقل کے اعتبار سے کوئی حملہ کرے تو وہ عقلاً اسے جواب دے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث تو سب سے بڑے ہتھیار ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے ثابت کرو تو ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے لا الہ الا اللہ، ہے نا، قل هو اللہ احد۔ کوئی کہے گا حدیث سے ثابت کرو تو ثابت کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں توحید کا درس دیا، لیکن وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ملحدین، یا وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو دلیل نہیں مانتے، ہے نا، وہ کفار جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، عقلاً ثابت کیجئے کہ اللہ ایک ہے یا پھر اللہ کا وجود ہے۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں ریشنل سائنسز کو پڑھنا پڑتا ہے، عقلی دلائل کو جو اکٹھا کر کے انہیں جواب دینے کے لیے، اور ان کے عقلاً اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے ہمیں عقلی دلائل اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اور انہی عقلی دلائل کو اکٹھا کر کے پڑھنا اور انہیں سمجھنا، ان کی بنیاد پر مخالفین کا رد کرنا، یہی علم کلام ہے ان شارٹ۔ اب علم کلام کا تعلق جو ہے ہمارے عقیدوں سے ہے، اور عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں پورا الگ سے ایک لیکچر ہو جائے گا، لیکن میں ان شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتح و رضویہ شریف کے اندر کہ بغیر عقیدہ کے عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے عقیدے درست نہیں، آپ خدا کو ایک نہیں مانتے، آپ اللہ کی شرک کی نفی نہیں کرتے اور اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، انہیں خاتم النبیین نہیں مانتے، ان تمام باطل عقائد کی بنیاد پر اگر ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تو کیا یہ ہمارے اعمال ہمیں فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر اس کے تمام عبادات بیکار ہیں، اور جب عقیدہ اچھا ہو تب عبادات بھی قبول کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں علم کلام پڑھنا پڑتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں علم کلام پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اس کا حکم، جیسے میں قرآن مقدس، میرے سامنے اس وقت بہت ساری کتابیں ہیں، میرے سامنے امام دردیر کی یہ الخریدۃ البہیہ ہے، اور ان کی شرح بھی، متن بھی ان کا ہے، شرح بھی ان کی ہے، اور اس کے علاوہ اسی شرح پہ امام صابی مالکی کا حاشیہ ہے، امام تفتازانی کی شرح العقائد النصفیہ ہے جو امام ابو حفص عمر النصفی کے متن پر شرح ہے، اس کے علاوہ امام زکریا الانصاری کا اس پر حاشیہ ہے، جوہرۃ التوحید بھی موجود ہے امام لقانی کی اور ان کی شرح، اور اس پر امام بیجوری کی شرح۔ اس کے علاوہ میرے سامنے البراہین العقلیہ والنقلیہ علی العقائد الایمانیہ ڈاکٹر عبدالعزیز سیف النصر کی کتاب رکھی ہے، شرح مقاصد رکھی ہے، شرح مواقف رکھی ہے، یہ ساری کتابیں میرے پیش نظر ہیں، اور انشاءاللہ ان میں جو مین بحثیں ہیں وہ مختصر انداز میں، آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، علم کلام کی اہمیت۔
علم کلام کے بارے میں جب میں نے بتا دیا کہ اس میں اللہ اور رسول کے متعلق جو عقائد ہیں ان کے متعلق ہمیں جاننے کی اپارچونیٹی ملتی ہے، موقع فراہم ہوتا ہے، تو اب اس کی اصل اور اس کی مشروعیت، اس کی پرمیزیبلٹی وہ خود قرآن سے، جیسے کہ میں نے بھی خطبے میں اپنی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ وہ ایک ہی خدا ہے۔ تو اب جب اللہ نے یہ کہا کہ جان لو کہ وہ ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو جب پروردگار عالم اس کا حکم دے رہا ہے کہ جان لو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو جاننے کے لیے آپ کو کوئی علم تو پڑھنا پڑے گا نا۔ اگر ہم جانیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات کون سی ہیں، اللہ کی ذات کی خصوصیات کون سی ہیں، مستلزمات الوہیت کیا ہے نا، اللہ کی خاص صفات کون سی ہیں، کسی شرک کیسے کہتے ہیں، توحید کیسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ جانیں گے، سمجھیے یہی علم کا نام ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے، اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہی اکیلا معبود ہے، وہی تنہا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے گی۔ تو قرآن نے جگہ جگہ اللہ کو معبود جو ہے ہم مانتے تو ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ جاننے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے متعلق عقائد کو جاننا اس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اسی طرح میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امام ابن عبد البر مالکی نے جامع بیان العلم و فضلی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام عراقی نے المغنی عن حمل الاسفار، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، میں آپ کو اس کا تعارف ضمناً کرا دیتا ہوں۔ امام عراقی کی یہ کتاب ہے المغنی عن حمل الاسفار، یہ احیاء علوم الدین امام غزالی کی جو مشہور کتاب ہے، احیاء العلوم کے نام سے مشہور ہے، اس میں جو احادیث مذکور ہے ان کی تخریج پر یہ کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے المغنی عن حمل الاسفار۔ اور اس کے علاوہ امام زبیدی بالگرامی کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام اتحاف السادۃ المتقین ہے، تو اس میں یہ روایت موجود ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بڑی پیاری مطلب ایک پیغام دیا گیا انسان کو کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اور علم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز کا طریقہ سیکھیں، آپ روزے کا طریقہ سیکھیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ہماری کامل ہوتی ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ ان تمام علوم سے افضل جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جانیں کہ وہ معبود برحق ہے، اور کون سی چیز پروردگار عالم کی شان کے لائق نہیں ہے، کون سی چیزیں اس کی شان کے لیے واجب ہیں، کون سی ممکن ہے اور کون سی محال ہے۔ اسی طرح نبیوں کے بارے میں بھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا العلم باللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو پھر ان شخص نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یہی سوال پھر سے کیا انہوں نے، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آقا نے پھر یہی ارشاد فرمایا العلم باللہ، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا۔ پھر وہ شخص کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اسألک عن العمل وتخبرنی عن العلم، یا رسول اللہ میں آپ سے عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قلیل العمل ينفع مع العلم، کہ اگر تمہیں علم ہے لیکن تمہارا عمل تھوڑا ہے تو تمہارا تھوڑا عمل اس علم کے ساتھ تو تمہیں نفع بخش ہوگا، تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ، لیکن تم عمل تو خوب کر رہے ہو لیکن تمہیں علم نہیں ہے بلکہ جہالت تمہارے اندر بھری ہوئی ہے، تو وہ زیادہ عمل جہالت کے ساتھ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی عظیم حدیث ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ محض عمل کرتے رہنا بغیر علم کے یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں اور پروردگار عالم نے قرآن کی بہت ساری آیات میں اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، اور اللہ کے بارے میں جاننا یہی علم کلام ہے۔ ان شارٹ یہ سمجھیے، باقی تو جب ہم اس کا تعارف پیش کریں گے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں علم کلام کی تاریخ کی طرف، کہ علم کلام شروع کیسے ہوا، اس کی ضرورت کیوں پڑی، آخرکار ایسا علم جس کا تعلق صرف عقل سے ہو، آخرکار اسے اسلامی علوم کا حصہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔
یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ علم کلام کا جو تعلق ہے وہ مستقل ایک علم کی حیثیت سے صحابہ کے دور میں بھی یہ نہیں تھا، جس طرح علم حدیث مستقل طور پہ نہیں تھا، علم تفسیر نہیں تھا، ہے نا، علم اصول فقہ نہیں تھا، علم فقہ نہیں تھا، اسی طرح علم کلام بھی نہیں تھا مستقل طور پہ ایک علم کی حیثیت سے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ مستقل علم کی حیثیت سے نہیں تھا، تو بعد میں وقت گزرتا گیا، طرح طرح کے فرقوں نے فرقے وجود میں آئے، طرح طرح کی فکریں لوگوں کے سامنے آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اس طرح کے علوم کی مستقلاً ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ میں اس کا جواب آپ کو صرف 3 آپشنز میں دے دیتا ہوں۔ کوئی بھی علم ہو، علم کلام ہو، علم منطق ہو، یا پھر جو ہے علم اصول فقہ ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، اس طرح کے جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں جن کا تعلق اسلامی علوم سے ہے، جتنے بھی اسلامک سائنسز اینڈ آرٹس ہیں، صحابہ کرام کے دور میں مستقلاً ایک علم کی حیثیت سے یہ وجود میں کیوں نہیں آئے؟ اس کے جواب جو ہیں وہ بزرگوں نے 3 انداز میں دیے ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ تھی برکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی جو برکت تھی وہ کسی دوسرے علم اور کسی اور چیز کی محتاج نہیں تھی، کہ صحابہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی علم کو باضابطہ تشکیل دے کر، ان کی کتابیں لکھ کر، ان کے ڈپارٹمنٹس بنا کر، ان کے لیے کلاسز لگا کر یہ اہتمام کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، چاہے اس کا تعلق فقہ سے ہوتا، چاہے عقیدے سے ہوتا، چاہے معاش سے ہوتا، چاہے معاملات سے ہوتا، چاہے معاشیات سے ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سب سے بڑے مرجع تھے۔ وہ آقا کو اپنی پرابلم بتاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کا سولوشن دے دیتے۔ تو پہلا ریزن کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا ریزن قرب العہد بزمانہ ہی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے ظاہری زندگی سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تب بھی مستقل طور پہ صحابہ کے دور میں یہ فنون وجود میں نہیں آئے۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بالکل جڑے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی ساری چیزیں سیکھی تھیں، اس لیے انہیں دوسری چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 جواب ہوئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ وقلۃ الوقائع والاختلافات، کہ صحابہ کے دور میں فتنوں کا ظہور کم تھا، اختلافات بہت کم تھے، حادثات بہت کم تھے، کہ کوئی شخص اپنی رائے لے کے جو اپنا الگ مذہب بنانے لگے، کوئی شخص جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف بکواس کرنے لگے، اس طرح کر کے مستقل طور پہ کوئی فرقہ وجود میں اس طرح نہیں آیا، اس لیے مستقل طور پہ فن کی حیثیت ان چیزوں کو نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وَتَمَكُّنُهُم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ مُسْتَغْنِينَ عَن تَدْوِينِ الْعِلْمَيْنِ الْفِقْهِ وَالْعَقِيدَةِ، کہ وہ صحابہ کرام جن کے ساتھ میں ایسے یعنی اکابر صحابہ کرام بھی موجود تھے جو آپس میں ان کی نسبت کے مطابق، ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، کوئی بھی صحابی جو ہے چھوٹا یا ادنا نہیں ہے، لیکن آپس میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ اصاغر صحابہ تھے، کچھ اکابر تھے۔ تو اصاغر صحابہ کو جب کسی مسئلے میں پرابلم آتی تو وہ اکابر صحابہ سے جا کے کانٹیکٹ کرتے تھے، رابطہ کرتے، تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو ان تمام ریزنز کی وجہ سے مستقل طور پہ علم کلام کلیکٹڈ نہیں ہو پایا، اور اسے جو ہے کمپائلیشن اس کا نہیں ہوا۔ اسی طرح علم فقہ، سب کی بات کر رہا ہوں، تمام علوم صحابہ کے دور میں مدون کیوں نہیں ہوئے، ان کا کمپائلیشن کیوں نہیں ہوا، یہ جو میں جواب دے رہا ہوں یہ تمام سبجیکٹس کے بارے میں جواب ہے، کہ ان وجوہ کی بنیاد پر، ان ریزنز اینڈ کاجز کی بنیاد پر صحابہ کے دور میں مستقل طور پہ کوئی بھی فن ایک کتابی شکل میں اور اس طرح سبجیکٹ کی حیثیت سے وجود میں نہیں آیا۔ لیکن ضمناً بہت سی روایات ایسی ہیں کہ ہر فن میں صحابہ کرام کی کوئی نہ کوئی روایت آپ کو ملے گی، علم نحو میں بھی ملے گی، اور جو ہے اصول فقہ میں بھی ملے گی، فقہ میں بھی ملے گی، علم کلام میں بھی ملے گی، تفسیر میں بھی ملے گی، حدیث میں بھی ملے گی۔ یہ پورا ذخیرہ بکھرا ہوا ہے، اس میں جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے لیکچر کے بیچ میں ایسی مثالیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ علم کلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں مستقل فن کی حیثیت سے نہیں تھا، تو اب شروعات کیسے ہوئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے، بڑی مشہور بات ہے۔ پھر دونوں نے اپنے اختلافات کو ختم کر کے صلح کی طرف قدم بڑھایا، اور اس وقت جب صلح ہوئی تو کچھ لوگوں کو حکم بنایا گیا۔ حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والے، یعنی 2 پارٹیز ہیں، ان کے بیچ میں جو باتیں ہیں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ حکم نہ تمہاری پارٹی سے ہوگا نہ ہماری پارٹی سے، وہ 3rd پرسن ہوگا، کہ جس کی طرفداری کا کوئی بھی شبہ نہ جائے۔
تو اس طرح کچھ حکم متعین کر لیے گئے کہ آپ فیصلہ کریں گے. تو جب اس طرح حکم متعین کیے گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ برا لگا کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے، حکم تو صرف اور صرف حاکم تو پروردگار عالم ہی ہے، وہی حکم دینے والا فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ تھرڈ پارٹی یہ غیر اللہ میں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جو کچھ لوگ تھے وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہو گئے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہو گئے، اور انہوں نے بالکل اپنی الگ پارٹی بنائی اور باقاعدہ صرف دشمن نہیں ہوئے، ان دونوں گروپس، سیدنا امیر معاویہ کا گروپ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپس، دونوں گروپس کے لوگوں کی تکفیر بھی کر دی. یہ کہا کہ ان لوگوں نے قرآن مقدس کی مخالفت کی ہے، یعنی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، گویا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے. تو اس طرح کر کے ایک پورا گروپ وجود میں آیا، ایک فرقہ. وہ جو فرقہ تھا اسی فرقے کو ہم خوارج کے نام سے پکارتے ہیں، جسے ہم خارجی کہتے ہیں. اب ان خوارج نے اتنی شدت برتی کہ پھر یہ مسئلے اٹھے کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے کیا تو وہ کافر ہو جائے گا یا پھر ایمان میں ہی داخل رہے گا، اسلام کے اندر ہی رہے گا. وہ یہ مسئلے اٹھے اس دور میں، یعنی اب فتنے اٹھنا شروع ہو گئے. ایک فکر یہ اٹھی کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ایمان کے اندر کچھ دخل ہے یا پھر وہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان پروردگار عالم کی تقدیر میں مجبور محض ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں. تو اس طرح کی فکریں اٹھنا شروع ہو گئیں. جب اس طرح کی فکریں اٹھی تو پھر اس دور کے بزرگوں نے ایسی باطل فکروں کا رد بھی کیا، اور ظاہر ہے اس دور کی فکریں عقل کی بنیاد پہ اٹھی تو ان کا رد بھی عقل کے انداز میں کیا گیا. تو اب میں آپ کو دیتا ہوں اس کا اگزامپل. جیسے خوارج کا یہ عقیدہ تھا، جو خارجی فرقہ تھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کی بنیاد پر وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک فرقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا اور نہ ہی مومن رہے گا، بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک اور منزل ہے، یعنی منزلتم بین المنزلتین. یہ ایک فرقہ اٹھا، اس فرقے کو ہم معتزلہ کے نام سے پکارتے ہیں. تو خوارج دیکھیے ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے، اور پھر یہ سمجھیے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ اعتدال کا موقف ہے، بالکل بیچ کا موقف ہے. یعنی خوارج یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بلکہ وہ منزلتم بین المنزلتین کے تحت ہے. دو چیزیں ہوئی. ایک فرقہ نکلا وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان میں عمل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، چاہے آدمی کتنے بھی گناہ کرے، کتنی بھی عیاشیاں، مکاریاں، زناکاری اور سود خوری کچھ بھی کرے، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ وہ اس کا ایمان کافی ہے اسے جنت میں لے جانے کے لیے، اسے نجات دلانے کے لیے. اس فرقے کو ہم فرقہ مرجعہ کہتے ہیں، مرجعہ. ٹھیک ہے، یہ فرقے تین ہو گئے. خارجی جو کہتا ہے کہ گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ والا کافر، اور مرجعی یہ کہتا ہے کہ کتنے بھی گناہ کرو تب بھی تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مضبوط رہے گا. یعنی یہ خارجی سے جسٹ اپوزٹ. اور ان کے بیچ کا جو تھا وہ تھا معتزلہ، وہ کہتا ہے نہ کافر نہ مومن، بلکہ بیچ میں ایک منزل ہے. ان تینوں باطل فرقوں سے ہٹ کر اہل سنت و جماعت نے اپنی بالکل سچی فکر پیش کی، اور ہم نے یہ کہا کہ نہ تو گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے کہ اس کے ایمان پہ بھی کوئی فرق نہ ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے بیچ کی کسی منزل میں ہو تیسری. نہیں، یہ تینوں فکر باطل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ منزلیں دو ہی ہیں، یا ایمان یا کفر، یا تو آدمی کافر ہوگا یا پھر آدمی مومن ہوگا. اب جب منزل دو ہی ہیں، تیسری منزل موجود نہیں، تو اس سے معتزلہ کا رد ہو گیا. اب ہم مرجعہ اور خوارج کا رد کیسے کریں گے؟ خوارج کا رد ہم ایسے کریں گے کہ بھائی اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ہاں وہ فاسق ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے بدعمل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے عارضی طور پر عذاب بھی جھیلے گا، جہنم میں بھی جائے گا، ٹیمپریری طور پہ اسے جہنم کی سزا بھی ملے گی. پھر وہ اپنی سزا کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ اپنے ایمان کی بنیاد پہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس سے ہمارے یہاں پر خوارج کا رد ہو گیا. اب رہ گئے مرجعہ جو کہتے ہیں کہ کتنی بھی جو ہے بدعمالیاں کرو ایمان پر کوئی فرق نہیں، یہ بھی باطل ہے. ہم
یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے. یہاں میں ایک بہت بڑا فرق بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ ہم لوگوں کو خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو مرجئی سے تشبیہ دیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے امام اعظم پہ بھی مرجئی کے الزامات لگائے. کس بنیاد پر؟ وہ یہ کہتے ہیں مرجئہ نے بھی یہ کہا کہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور تم جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تم بھی یہی کہتے ہو کہ اعمال جو ہے ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کے پارٹس نہیں ہیں. تو تم دونوں تو ایک سے ہوئے. یہ افتراء ہے، تہمت ہے ہمارے اوپر. بلکہ ہمارا موقف کیا ہے دیکھیں. پہلے مرجئہ کا موقف ہم نے بیان کیا، پھر سنیے مرجئہ کا موقف یہ ہے کہ ایمان کافی ہے نجات کے لیے. اب آپ کتنی بھی بدعمالیاں کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے مرجئہ کا موقف. لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ یقیناً آپ کے ایمان پر فرق پڑے گا. ایمان پر فرق پڑے گا. کس طرح کا فرق پڑے گا؟ کہ آپ اگر بدعمل ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان کمزور ہوگا. آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ کمزور. ظاہر ہے آدمی بدعملی جب کرے گا تو ایمان پہ کمزوری آئے گی، اور جب وہ نیک اعمال کرنے والا ہے تو اس کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا. یعنی ہم ایمان کی مضبوطی اور اس کی کمزوری کے قائل ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بد عملی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے اور ایمان میں کمی رہ جاتی ہے. تو دیکھیے مرجئہ کے اور ہمارے موقف میں کتنا فرق ہے. پھر ہمیں مرجئہ کہنا یہ تو بہت بڑی جو ہے سلینڈرنگ ہے، بہت بڑا اتہام اور تہمت اور بہت بڑی غیبت ہے، بہت بڑا الزام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے الزامات سے ہمیں محفوظ رکھے. جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو یہ 3 فرقوں کا وجود ہوا، خوارج کا، معتزلہ کا اور مرجئہ کا. پھر ایک فکر اٹھی. فکر اس طرح اٹھی، کسی نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا، تقدیر میں جیسا لکھ دیا انسان ویسا ہی کرنے پہ مجبور ہے. ایک تو یہ فکر اٹھی، یہ بھی فکر باطل ہے. اور اس فرقے کو کہا گیا جبریہ. اس فرقے کو کہا گیا جبریہ. یہ جہم ابن صفوان کے ماننے والے تھے. اور دوسرا فرقہ جو اٹھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کی مشیت کا انسان کے اعمال میں کوئی دخل نہیں ہے. انسان اپنے عمل کا وہ خود مختار ہے، خود ہی خالق ہے. انسان اپنے ایکٹس کو، ایکشنز کو خود ہی پیدا کرتا ہے. وہ فرقہ تھا. اس فرقے کو ہم قدریہ کہتے ہیں، قدرائٹس کے نام سے. ٹھیک ہے. غیلان القدری نام کے شخص نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد جوہنی جو تھا اس نے جو ہے اس کو آگے بڑھایا. تو یہ 2 فکریں تھیں. ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ انسان خود اپنے ایکٹس کو پیدا کرتا ہے، وہ خود قادر ہے اپنے اعمال پر، اللہ کی طرف سے کوئی مشیت اس میں دخل انداز نہیں ہوتی. یہ لوگ ہو گئے قدریہ. ٹھیک. ایک وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، انسان کی کوئی پاور ہے نہیں، وہ مجبور محض ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ ویسا کرنے پہ مجبور ہے جیسے کہ پتھر. تو یہ جو فرقہ تھا یہ ہے جبریہ. یہ دونوں فکریں باطل تھیں. جبریہ فرقہ کی بھی کہ انسان مجبور محض ہے، اور قدریہ فرقہ کی بھی کہ انسان ہی قادر محض ہے. اس کے بیچ میں اہل سنت کا موقف جو ہے، اعتدال کا موقف، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ کرنے پہ وہ مجبور ہے، اور اللہ نے انسان کو کسی طرح کی کوئی کیپیبلٹی یا کوئی کیپیسٹی نہیں دی کچھ کرنے کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کسب یعنی ارننگ، کسی چیز کو کمانا، اور ایک ہے خلق یعنی کسی چیز کو کریٹ کرنا، پیدا کرنا. جہاں تک بندوں کے اعمال اور افعال کو پیدا کرنا اور وجود بخشنے کی بات ہے، خلق اور کریشن کی بات ہے، تو کریشن کے اعتبار سے تو پروردگار عالم کی طرف اس کی نسبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پیدا کرتا ہے جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا. اور قرآن نے فرمایا خلقکم وما تعملون. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. اور دوسری چیز ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اعمال کو پیدا کیا. مثال کے طور پہ ہم کھاتے ہیں تو یہ کھانے کا جو عمل ہے یہ اللہ نے پیدا کیا. ہم پیتے ہیں تو پینے کا عمل اللہ نے پیدا کیا. لیکن اسے کرنے کی جو پاور دی وہ انسان کو دی. کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کسب یعنی ارننگ، یعنی پروردگار عالم نے یہ اعمال پیدا کر دیے اور آپ کو عقل دی، اور قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کو صحیح راستہ اور غلط راستہ کی سمجھ عطا کر دی. ٹھیک ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ پروردگار عالم نے انسان کو سیدھی راہ دکھا دی. اب چاہے وہ جو ہے کفر کرے اب یا پھر شکر کرے. تو پروردگار عالم نے ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ڈال دی، یہ صلاحیت ڈال دی کہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ جا رہا ہے شراب کی طرف، شراب کھانے کی طرف.
ایک راستہ جا رہا ہے مسجد کی طرف. اگر ہم اس شراب کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمارا جو چلنے کا فعل ہے یقیناً یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس فعل کو اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم چاہیں تو مسجد کے راستے پہ چلیں، چاہیں تو شراب خانے کے راستے پہ. تو فعل کو پیدا کرنا، جو کریشن ہے، جو ایجاد ہے، وہ تو پروردگار عالم نے کی ہے، لیکن فعل کرنے کو جو اختیار کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. تو ہم مجبور محض کہاں ہوئے بھائی؟ مجبور محض نہیں ہوئے نا. سمجھ لیجئے، ایک چیز ہے کسب یعنی ارننگ، کسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے آگے بڑھنا، اختیار کرنا، اور ایک چیز ہے کریشن، پیدا کرنا. تو کریشن تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ارننگ اور کسب جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے. فار ایگزامپل، آپ کسی شو روم میں گئے اور اس شو روم میں شو روم والے نے ایک پیمفلیٹ لگا دیا ہے کہ اس طرف کے جو کپڑے ہیں وہ اگر آپ نے خریدے تو آپ پہ جرمانہ لگے گا، اور اس طرف کے جو کپڑے ہیں وہ آپ نے خریدے تو آپ کو انعام ملے گا. ٹھیک ہے، تو شو روم والے نے آپ کو جو یہ حکم بیان کر دیا، تو کیا آپ اس حکم کے تحت مجبور ہو گئے؟ ہرگز مجبور نہیں ہوئے. اب آپ کی یہ کیپیبلٹی اور آپ کی یہ اتھارٹی اور آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ چاہے تو اس راستے پر جا کے یہ کپڑے خریدیے، چاہے تو اس راستے پہ جا کر یہ کپڑے خریدیے. اگر آپ اپنے اختیار سے اس راستے پر جا کر یہ کپڑے خریدتے ہیں تو آپ پہ جرمانہ لگے گا. تو یہ جو جرمانے کی سزا ہے یہ شو روم کے مالک کے کہنے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اختیار کی بنیاد پہ ہے. آپ نے اسے ارن کیا، آپ نے اسے کسب کیا، اس لیے آپ کو اس کی سزا ملی. اور اگر آپ ادھر کے کپڑے خریدتے تو آپ کو جو انعام ملتا وہ بھی اس شو روم والے کے کہنے کی بنیاد پہ نہیں ملتا، بلکہ آپ نے ارن کیا، آپ نے کسب کیا اپنے اختیار سے کہ میں یہ کروں گا، تو اس کی بنیاد پہ آپ کو ثواب ملا. اب یہی بات آپ سمجھیے ہمارے اعمال کی، کہ پروردگار عالم نے ہمیں دونوں کاموں کی سمجھ عطا کی، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اب انسان کو طاقت دی، چاہے تو وہ صحیح طرف جائے، چاہے تو غلط طرف. اب اگر پروردگار عالم نے ہمیں عقل دے دی، اب ہم غلط طرف جا رہے ہیں، تو اس پر جو ہمیں سزا مل رہی ہے تو وہ ہمارے کسب کی وجہ سے مل رہی ہے نا، ہمارے اختیار کی وجہ سے مل رہی ہے. اس میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جیسا لکھ دیا ویسا ہوا؟ کہ نہیں، یہ مس ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس بات کو. اور اگر ہم مسجد کی طرف جائیں گے تو ہمیں ثواب مل رہا ہے، وہ بھی ہمارے اختیار کی بنیاد پہ مل رہا ہے. ہاں، مشیت الہی کا اس میں دخل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت کے بنا کچھ نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک اسکول کا ٹیچر ہے، اس نے دو بچے، ایک جو ہوشیار ہے، ایک جو ہے کند ذہن ہے، بے وقوف ہے، دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ والا شخص اگر ایگزام دے گا تو یہ اچھے مارکس پائے گا، ٹاپ کرے گا اسکول کو، اور یہ والا جو بچہ ہے یہ فیل ہو جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، پیپر دیے گئے اور جو انٹیلیجنٹ بچہ تھا وہ پاس ہو گیا، اور جو کند ذہن تھا جس کے بارے میں اس نے کہا فیل ہوگا تو وہ فیل ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکا پاس ہوا ہے، جو ٹاپ ہوا ہے، اور جو لڑکا فیل ہوا ہے، تو کیا ٹیچر کے کہنے کی بنیاد پہ ایسا ہوا؟ ہرگز نہیں، بلکہ دونوں کے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان کا استعمال کرنے کے بعد دونوں کو جزا و سزا مل رہی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن ٹیچر کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ قابل ہے، یہ کند ذہن ہے، اسی حساب سے ان کا رزلٹ آئے گا. اسی طرح کی مثال سے ہم نے جبریہ کا بھی رد کیا کہ انسان مجبور محض ہے، کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے. قدریہ کا بھی رد کیا کہ انسان پوری طرح اتھارٹی رکھتا ہے، مشیت الہی کا کوئی دخل نہیں، یہ بھی باطل ہے. اور ہم نے بیچ کا راستہ بتایا کہ افعال کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کسب و اختیار والے ہم ہیں. مسئلہ کلیئر ہوا؟ جب اس طرح کی فکریں اٹھنے لگیں، اس کے علاوہ ایک اور فکر اٹھی، ایک فکر اٹھی امامت کی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً کسی کا نام لے کے نہیں بتایا، لیکن اشارات واضحہ، کلیئرلی بہت سارے اشارے موجود تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف جاتے تھے. تو ان اشاروں سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. تو امامت کا مسئلہ اٹھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ امامت جو ہوتی ہے وہ منصوص نہیں ہوتی، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ کون امامت کے درجے پہ بیٹھے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت کا تعلق جو ہے نبوت کے درجے سے نہیں ہے کہ جیسی نبوت ویسی امامت، دونوں میں فرق ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس طرح امام معصوم نہیں ہوتا. یہ ہمارے موقف ہے. اس کے برخلاف ایک گروپ اٹھا جس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، امامت جو ہوتی ہے وہ منصوص ہی ہوتی ہے، من جانب اللہ ہی جو ہے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے جو اس کا نام لیا، جس طرح نبوت کے درجے والے معصوم ہوتے ہیں اس طرح امامت کے درجے والے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو اس طرح کی یہ فکر اٹھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہو گیا، اس میں انکلوڈنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد
سیدنا عمر فاروق بنے. پھر بعد میں جب حضرت عمر فاروق کے بعد معاملہ ہوا تو میجورٹی حضرت عثمان کو منتخب کر رئی تھی, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اب چونکہ حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تھے, تو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں تھوڑا سا جو معاملہ ہمیشہ رہتا ہے ہر جگہ وہ شروع ہو گیا. تو پھر وہاں پر بھی گروپ بندی ہوئی. وہاں ایسے ایسے حادثات ہوئے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا. تو پھر وہاں سے ایک فرقے نے وجود لیا جو حضرت علی کے نام پر سب کچھ کہتا تھا اور حضرت علی کو خود کا عاشق ظاہر کرتا تھا. حضرت علی کا خود کو عاشق ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خلافت صرف اور صرف بنو ہاشم میں رہے گی, سیدنا علی ہی پہلے خلیفہ ہیں اور ان کی اولادیں ہی خلیفہ رہیں گی, اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں رہ سکتا. اس طرح شیعہ فرقے کا وجود ہوا, روافض کا, رافضیوں کا. تو میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتایا کہ جب اس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں سے متصل بالکل اس طرح کی فکریں اٹھنے لگیں, یہ پہلی صدی میں سب کچھ ہو چکا تھا, لیکن مستقل طور پہ ایک فرقے کی جو تشکیل ہوئی, ایک فرقے کے طور پہ یہ تمام فکریں وجود میں آئیں, یہ خلافت راشدہ کے بعد ہونا شروع ہوا. خارجیوں نے یہ تمام حکم لگا دیے کہ جو ہماری مخالفت کرے گا, جو گناہ کبیرہ کرے گا, یہ تمام کافر و مرتد ہیں, ان کے جو مال ہیں وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے, ان کا خون بھی حلال ہے, ان کی لڑکیاں بھی حلال ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ مکمل طور پہ مرتد کے احکام ہمارے اوپر جاری کرتے تھے. رافضیوں میں نہ جانے کتنا معاملہ, اور خارجیوں کے اندر سب سے غلیظ فرقہ تھا ازارقہ, جو ازارقہ اس طرح کے فکر رکھتے تھے, مباح الدم کہتے تھے ہمیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ دوسرا فرقہ خارجیوں کے اندر رہا وہ تھا عبادیہ. تو عبادیہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے عمان وغیرہ میں اور امریکہ کے علاقے میں بہت سارے. تو عبادی ایک مذہب فقہ کے اعتبار سے آج بھی وجود میں ہے, اگرچہ تھوڑی سی تعداد میں. اس طرح خوارج ہوئے, خوارج کے بہت سارے فرقے ہوئے. سب سے مشہور فرقہ تو امامیہ فرقہ ہے, جو اثنا عشریہ بھی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے امامیہ فرقہ وجود میں آیا, اور اس کے علاوہ زیدیہ فرقہ وجود میں آیا, وغیرہ وغیرہ. اس کی بڑی تفصیل ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بیچ میں بتاتا رہوں گا کہ فرقوں کی کتنی کیا کیا تعداد ہے. تو جب یہ مختصر تاریخ ہم نے آپ کے سامنے بتا دی کہ یہ جو اس طرح کی جب فکریں سامنے آئیں, تو ان فکروں کا جب رد کرنا ہوا تو ہمیں عقل کی ضرورت پڑی. ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہمارا یہ عراق کا علاقہ فتح ہوا, ایران کا علاقہ فتح ہوا, ادھر رومی علاقے فتح ہوئے, تو بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اب اسلام قبول کرنے میں ظاہر ہے جب کوئی شخص اسلام قبول کرے گا تو مکمل طور پہ اسلامی عقائد کا ماہر تو ہو نہیں جائے گا کہ ہر چیز کو وہ سمجھے. تو ان کے اندر ان کے پرانے مذہب کی تھوڑے سے اثرات باقی رہتے تھے. ان چیزوں کو وہ اسلامی عقائد میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی اسلام کا حصہ, یہ بھی اسلام کا حصہ. تو ایرانی لوگوں پر ادھر اور رومی لوگوں پر ادھر یونانی فکر, فلسفہ, یہ چیزیں غالب تھیں, گندی فکریں. تو اس نے بھی ادھر مسلمان وہاں کے لوگ جب بنے تو ان کے ذریعے یہ بھی فکریں داخل ہوئیں. تو ان تمام چیزوں کا تعلق عقل سے تھا, اور ان تمام چیزوں کا رد کرنے کے لیے ہمیں مستقلاً ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت تھی کہ ہم اسے تیار کریں اور ان کی فکروں کو انہی کی عقل اور انہی کے اصول و ضوابط کی روشنی میں رد کریں. تو جب یہ ضرورت پیش آئی تب ہمارے بزرگوں نے علم کلام نام کے ایک فن کو ایجاد کیا. ایجاد تو وہ شروع سے ہی تھا, مستقل طور پہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت دی, اس میں کتابیں لکھی گئیں, پھر اس کی بنیاد پر مناظرے ہوئے, وغیرہ وغیرہ. یہ تھی مختصر تاریخ. اب میں آپ کو بس اپنی گفتگو کا آخری حصہ جو ہے وہ بتا دوں, وہ یہ کہ علم کلام کی مذمت بھی کی ہے بزرگوں نے بہت سے, علم کلام کی تعریف بھی کی ہے. علم کلام کی تعریف کرنے والے بزرگوں میں امام بہقی ہیں, امام ابن عساکر ہیں, اور جو ہے امام جلال الدین محلی ہیں, ہے نا, اور اس کے علاوہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں, امام ابو الحسن اشعری ہیں, اور جو ہے ائمہ اربعہ کا بھی اسی میں شمول ہے کہ ہمارے ائمہ اربعہ نے بھی علم کلام کی بنیاد پر خود مناظرے بھی کیے. دوسروں نے بڑا مشہور ہے امام اعظم کی الفقہ الاکبر پوری علم کلام میں کتاب موجود ہے. امام شافعی کے مناظرات مشہور ہیں. امام احمد بن حنبل کا خلق قرآن کا مناظرے بڑے مشہور ہیں, اور امام احمد بن حنبل کی پوری کتاب ہے اصل میں الرد الجہمیہ نام کی. امام مالک کا استواء علی العرش کے مسئلے پہ پورا مناظرہ اور موقف بیان ہے. یہ تمام کلیئرنس موجود ہے. ٹھیک ہے, جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ان بزرگوں نے علم کلام کی تعریف کی. امام ابن حجر مکی کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے اپنی فتح العدلہ جو مشکات شریف کی شرح ہے
اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے علم کلام کے بارے میں، اور انہوں نے فرمایا کہ انہ آکد علوم الکفایات، کہ یہ جو علم کلام یہ وہ علوم جو فرض کفایہ ہیں ان میں سب سے اہمیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں بل فرض عین اذا وقعت شبہہ وتوقف حلها علیہ، بلکہ بعض صورتوں میں یہ علم صرف علم کفائی نہیں رہتا، فرض کفایہ نہیں رہتا، بلکہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اسلام کے خلاف شبہہ ظاہر ہوں اور اس کا رد کرنا صرف اس علم پر ہی موقوف ہو، تب یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو یہ گروپ تھا جس نے علم کلام کی مدح و سرائی کی اور تعریف کی اور انکریج کیا۔ ایک گروپ علماء کا وہ تھا جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے پوری کتاب لکھی اس کی مذمت میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن وزیر نے اس کی مذمت کی، ٹھیک ہے، اس طرح، اور امام غزالی وغیرہ، ان لوگوں نے مذمت بھی کی۔ تو اب مذمت کیوں کی علم کلام کی؟ اور ایک قول اور ہے، امام شافعی کا ایک قول ہے بڑا مشہور، امام شافعی نے جو ہے علم کلام کی مذمت کی ہے۔ یہ میرے سامنے الخریدۃ البہیہ ہے، اس کے شروع میں بڑے اچھے انداز میں اس کا دفاع کیا گیا ہے۔ جیسے امام شافعی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، آپ نے فرمایا لِأَن يُبْتَلَ الْمَرْءُ بِجَمِيعِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَبْتَلِيَهُ اللَّهُ بِالْكَلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی چیزوں سے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو شرک کے علاوہ، اگر وہ ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام میں اپنا ٹائم دے۔ یہ کتنا خطرناک قول ہے امام شافعی کا۔ اس قول کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو امام شافعی علم کلام کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح کا قول اور اس طرح کے جتنے بھی اقوال ہیں بزرگوں کے جس میں علم کلام کی مذمت کی گئی، اس کا جواب میں ایک لائن میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو اقوال ہیں یہ مطلق نہیں ہے، یہ ایبسولیوٹ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ انہیں جاری کر سکیں، بلکہ یہ خاص کانٹیکسٹ میں، اسپیسیفک سچویشن میں اور کنڈیشن میں یہ کہے گئے۔ جیسے کہ امام شافعی کا یہی قول ہے۔ امام بہقی کی کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے مناقب الشافعی، اس میں آپ دیکھ لیجئے تو امام بہقی نے اس کا مکمل طور پہ جواب دیا ہے اور فرمایا کہ یہ اصل میں حفظ الفرد جو تھا اس کے رد میں امام شافعی نے بات کہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے جتنے بھی اقوال ہیں بزرگان دین سے منقول جس میں مذمت کی گئی ہے علم کلام کی، وہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ اور کچھ ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے بیچ کی راہ اختیار کی، جیسے کہ امام غزالی نے مذمت بھی کی اور امام غزالی نے تعریف بھی کی، اور امام غزالی کی خود اس پہ کتابیں موجود ہیں۔ امام غزالی پہ تو اب کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب مذمت جس علم کلام کی ہوتی ہے وہ علم کلام ہے کہ جس میں قرآن و حدیث کی نصوص کو ترجیح نہ دے کر عقل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسے علم کلام کو ہم کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسا علم کلام یعنی کنڈیمڈ ہے اور مذموم ہے، برا ہے۔ ہم علم کلام کو جو پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ ہم اپنے عقلی دلائل کو قرآن و حدیث کے دلائل پر ترجیح دیں، نہیں، بلکہ ہم عقلی دلائل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں قرآن و حدیث کے تابع کر قرآن و حدیث اوپر، ہماری عقل اس کے نیچے اس کو فالو کرے گی، تب ہم عقلی دلائل کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسا علم کلام تو مذموم نہیں ہے کہ جس میں عقل نقل کے یعنی قرآن و حدیث کے تابع ہو، اور وہ علم کلام جیسے کہ معتزلہ نے کیا، قدریہ نے کیا، جبریہ نے کیا کہ وہ قرآن و حدیث کو سائڈ میں ہٹا کے جو اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ یقیناً مذموم ہے، برا ہے، اس کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اتنی بات بھی کلیئر ہو گئی۔ تو آج کا لیکچر ختم ہو چکا، تو میں اس کی سمری پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے علم کلام کی اہمیت بتائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے آپ کو مختصر انداز میں یہ بتایا کہ علم کلام کی تاریخ کیا ہے، علم کلام کی ضرورت کیوں پڑی، اور صحابہ کے دور میں یہ مستقل طور پہ فن کیوں نہیں بن سکا، علم کیوں نہیں بن سکا۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو ہم نے بتایا وہ یہ کہ علم کلام کی مذمت میں جن بزرگوں کے اقوال ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور علم کلام کی تعریف کن بزرگوں نے کی ہے، اور علم کلام کا بیچ کا راستہ بھی کچھ بزرگوں نے اختیار کیا ہے۔ جب اتنی بات کلیئر ہو گئی تو اب یہ ہمارا پہلا لیکچر جس میں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کلام یقیناً پڑھنا چاہیے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ علم کلام پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچرز میں ہم اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے، اور کسی بھی طرح کا کوئی اگر آپ کا سوال ہوگا تو انشاءاللہ سوال کے سیشن میں ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہمارے پہلے لیکچر سے لے کر آخری لیکچر تک جو بھی لیکچر آپ سنیں تو اس کے تحت آپ کا کوئی کوشچن ہو اسے رائٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، چونکہ ہم سوالوں کے لیے ایک ہی سیشن چلائیں گے۔ تو شروع لیکچر سے لے کے آخری لیکچر تک آپ کے جتنے بھی سوال ہوں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ اس کے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔